بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 28ویں پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو کتاب ہے وہ ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہانی پر مشتمل ہے جو سن 1947 میں اپنے والدین کے ساتھ نئے وطن پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے قافلے سے بچھڑ گئے تھے۔ بچھڑنے کے بعد انہیں جن مشکلات سے، جن صعوبتوں سے اس چھوٹی سی عمر میں گزرنا پڑا، وہ صاحب دل افراد کے لیے، ان کو رلا دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ یہ کہانی ہے پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ اور پروفیسر ڈاکٹر سید معین الرحمان کی، اور کتاب کا نام ہے میں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ متین صاحب ماشاءاللہ پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں چیئرمین جرنلزم ڈپارٹمنٹ اور پھر ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ رہے، اور پھر جناح یونیورسٹی میں بھی پھر وہ پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے، اور ان کے چھوٹے بھائی معین الرحمان جو لاہور میں پس گئے تھے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈین آف آرٹس کے عہدے تک پہنچے اور شعبہ اردو اور شعبہ پنجابی کے پروفیسر بھی رہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس میں متین صاحب نے جو اس وقت صرف 7 یا 8 سال کے تھے، اپنی یادداشت کی بنیاد پر واقعات لکھے ہیں، اور یہ واقعات ایسے روح فرسا تھے کہ چھوٹے سے بچے کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے مرتسم ہو گئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی وقتاً فوقتاً انہیں یہ واقعات خوابوں میں نظر آتے ہیں، اور دن میں بھی بعض اوقات وہ ساری کہانی جو ہے وہ ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو بچھڑے ہوئے والدین نے اپنے سفر کا حال بیان کیا ہے۔ متین الرحمان صاحب کا خاندان بھٹنڈا میں رہتا تھا، ان کے والد وہاں سرکاری ملازم تھے، رہنے والے کہیں اور کے تھے لیکن ان کی پوسٹنگ وہاں تھی۔ بھٹنڈا پٹیالے کا مشہور قصبہ تھا۔ اس قصبے میں سن 47 اگست کے لگ بھگ کچھ عرصہ پہلے ایک سنیما میں بم پھٹا اور پورے شہر میں کشیدگی پھیل گئی، اور یہ قصبہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ 2-4 سکھوں کے گھر تھے اور 2-4 ہندوؤں کے گھر تھے۔ یہ مسلمانوں کا محلہ کہلاتا تھا۔ جب شہر میں کشیدگی پھیلی تو ان کشیدہ علاقوں کے لوگ اس پرامن محلے میں یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے آ گئے، لیکن پھر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور 3-4 دن تک وہ محاصرے کی کیفیت میں رہے۔ جو کچھ کھانے کو تھا وہ ختم ہو گیا، آخر میں چنے اور گڑ پر گزارا ہوا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور آخر میں چنے اور گڑ بھی ختم ہو گئے۔ اور پھر یہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بلکہ ایک رات کو کہنا چاہیے، یہ قافلہ مسلمانوں کا جتنے بھی 150 لوگ تھے، یہ محاصرے کو توڑ کر جن کے پاس بندوقیں تھیں وہ آگے، اور اس طرح یہ قافلہ رات کو 3-4 بجے بھٹنڈا اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنی نئی منزل پاکستان کی طرف جایا جا سکے۔ راستے میں بھی کئی جگہ بھگدڑ مچی، اور ایسی ہی ایک بھگدڑ کے نتیجے میں یہ دونوں بچے اور بچوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ کسی اور طرف چلے گئے،
اور والدین جو ہیں وہ کسی اور راستے سے بٹنڈا اسٹیشن پہنچ گئے۔ بچے وہاں سے جس طرف گئے وہاں قریب ہی مسلمانوں کا کوئی گاؤں تھا، اور شاید جو ان کے ساتھ بڑے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ اس مسلمانوں کے گاؤں میں جا کر ان کو پناہ مل جائے گی، لیکن وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ ان کے مرتے دم تک ان کو یاد رہا ہے۔ اور وہ منظر یہ تھا کہ وہاں سکھ کرپانیں لیے کھڑے تھے، لاشوں کا انبار تھا، اور جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو پھر یہ کہیں چھپ گئے یہ منظر دیکھ کر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ ہوا، پھر دوبارہ لاشیں گریں، اور یہ پھر وہاں سے بھاگے، اور کھیتوں میں آس پاس جو باجرے کی شاید فصل اس زمانے میں لگی ہوئی تھی اس میں جا کے چھپ گئے۔ اور وہاں چھپنے کے دوران بھی کئی مرتبہ سکھوں نے تلاش کیا مسلمانوں کو کہ کچھ مل جائے تو ان کو بھی کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کی زندگی تھی وہ بچ گئے، اور پھر وہاں سے کھیتوں سے نکل کر پھر کسی راستے کی طرف چل پڑے جس کا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر یہ دو بچے بالکل علیحدہ ہو گئے اور وہ لوگ کسی اور طرف چلے گئے۔ راستے میں ایسے چور بھی ملے جن کو یہ سمجھے کہ یہ بس ہمیں مارنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تلاشی لے کر، اور ان کی جیبوں میں چونکہ کوئی خاص چیز نہیں تھی تو بس یہ ان کو انہوں نے مار پیٹ کے چھوڑ دیا۔ اس چوروں کے اس حملے کے دوران جو چھوٹا بھائی تھا معین الرحمان، وہ بھی اپنے بڑے بھائی سے جدا ہو گیا اور بھاگ کر ڈر خوف کی وجہ سے کسی اور طرف چلا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ 8 سال اور 6 سال کے دو بچے، اور ان میں سے وہ چھوٹا بھائی بھی غائب ہو گیا ہو تو اس بڑے بھائی کی کیا حالت ہوگی اور خود اس کی کیا حالت ہوگی۔ بہرحال 1-1.5 دن وہ کہیں چھپا رہا، اور چھپنے کے بعد پھر متین الرحمان نے ان کو تلاش کر لیا، اور تلاش کرنے کے بعد پھر یہ دونوں بچے پھر اکٹھے کبھی باجرے کے کھیت میں چھپتے تھے، کبھی کہیں اور چھپتے تھے، کبھی ٹیلوں پہ جا کے لیٹ جایا کرتے تھے، وہیں نیند آ جایا کرتی تھی۔ اس دوران ان کو ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئیں اور ان کے پاس 2 بچے تھے۔ یہ سمجھے کہ یہ خاتون بھی ایسی کوئی ہوں گی، لیکن وہ ایک مسلمان خاتون تھی، اور انہوں نے ان بچوں کو دیکھا تو فوراً ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور بالکل ماں کی طرح ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سامنے کوئی حویلی تھی اور وہاں کوئی سکھوں کا خاندان رہتا تھا۔ ایک بوڑھا سا سکھ اپنے بالوں کو کھول کر اور ان کو نہا کر شاید آیا تھا، ان کو سکھا رہا تھا۔ اس نے جو ان کو دیکھا تو اس نے اندر بلا لیا۔ یہ نیک دل خاندان تھا، اور اس نے پھر ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کو وہاں رکھا بھی، اور ان کی حالت دیکھ کر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو کیا ہو۔ اس دوران انہیں یہ خیال آیا کہ یہ 2 بچے 8 سال اور 6 سال کے جو ہیں، اگر ان کو ہم رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، ہمارے ڈھور ڈنگر چرائیں گے، ہماری بھینسوں کی رکھوالی کریں گے۔ تو اس سکھ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ ان کو نہلاؤ دھلاؤ، اور وہ ان کو جب لے کر گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں۔ اس نے آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو ہمیشہ مسلح ہی رہیں گے، یہ کبھی بھی سکھ نہیں بن سکتے۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا صفایا کرو۔ پھر ان کو لے جانے لگے وہ مارنے کے لیے، لیکن وہ بڑی بھی جو ہے اس سکھ کے پیروں میں لپٹ گئی اور کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، تم ان کو نہ مارو۔ بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، اور 2 گھوڑ سوار حوالے کیے کہ بھائی اس خاندان کو، یہ 3 اور 2 5 افراد کو اسٹیشن چھوڑا، اور وہ ان کو گھوڑوں پہ بٹھا کے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی قسمت دیکھیے کہ اسٹیشن کے قریب جب پہنچے تو وہاں پاکستانی فوج کے جوان موجود تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اغوا کر کے ان بچوں کو، اس عورت کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں سکھوں پہ فائر کھول دیا، اور یہ منظر بھی ان بچوں نے دیکھا کہ وہ وہیں تڑپ کے مر گئے۔
بہرحال یہ ٹرین میں سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد یہ جو ٹرین کا منظر ہے جو انہوں نے کھینچا ہے وہ منظر بھی بڑا خوفناک ہے۔ چھت کے اوپر تک لوگ سوار تھے، اور راستے میں پتہ چلا کہ ٹرین رک گئی ہے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ 2 آدمی اوپر سے گر کر ٹرین سے کٹ کے مر گئے۔ ٹرین رکی، ان کی لاشوں کو پھر دفن کیا گیا، اور اس طرح سے یہ سفر ہوتے ہوتے پھر یہ لاہور اسٹیشن پہنچ گئے۔ لاہور اسٹیشن پر چونکہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے بڑی تعداد میں آ رہے تھے، تو وہاں شہر کے جو صاحب خیر افراد تھے، مخیر افراد تھے، وہ مختلف لوگوں کی مدد کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس دوران ایک بڑی بھی نے ان بچوں کو دیکھا، اور اس نے کہا میں تمہیں اپنے گاؤں لے چلتی ہوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کی شکل و صورت سے، ان کے لباس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کے لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال اتفاق سے وہاں ایک ایسے صاحب پہنچ گئے جن کی لاہور میں اچھا خاصا جن کا کاروبار تھا، اور انہیں پتہ نہیں کیا خیال آیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہ بچے کہاں لے جاؤ گی، میں ان کو لے جاؤں گا، اور یہ میرے مرشد کے بچے ہیں، اور میں ان کو پالوں گا اور ان کو پڑھاؤں گا۔ بہرحال وہ صاحب ان کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے وہاں لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے ان کی گمشدگی کا اور ان کے ملنے کا اعلان کروایا۔ پھر خود ان کی بچوں کی آواز میں پھر یہ اعلان بھی کروایا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں۔ وہ اتفاق سے ان کے والدین نے، جو فاضلکا کے راستے بھاول نگر پہنچ گئے تھے اپنے کسی عزیز کے پاس، وہاں انہوں نے یہ اعلان سنا، اور پھر وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے والد امین الرحمان صاحب لاہور آئے، اور جو ریڈیو پر پتہ بتایا گیا تھا اس پتے پر وہ پھر اس گھر کے سامنے پہنچے، جہاں یہ بچے روزانہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ ان کے والدین اب آئیں گے اور لے جائیں گے۔ اور دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے، اور وہیں سے ابا ابا کی آواز لگائی، اور پھر امین الرحمان صاحب نے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس بھاول نگر پہنچے۔ اور بھاول نگر کی بھی جو صورتحال تھی، جو اس سفر کی تھی، وہ پوری کی پوری وہ بھی اسی طرح سے ایک خطرناک سفر تھا۔ اور بہرحال یہ بھاول نگر میں کچھ ہندو بھی آباد تھے۔ یہ مار کاٹ کی خبریں سن کر وہاں کے مسلمانوں میں بھی رد عمل پیدا ہوا، اور وہاں بھی پھر کچھ ہندو مارے گئے، اور پھر وہاں سے ہندو بھی وہاں سے فرار ہو کر جو ہیں وہ بہرحال ان والدین کو اپنے بچے مل گئے، اور اس طرح یہ خاندان پہلے لاہور اور پھر کراچی میں آباد ہوا، اور ماشاءاللہ اتنا پاکستان نے دیا ان کو، اتنے وہ پھلے پھولے کہ سب ماشاءاللہ بڑی بڑی تعلیم اچھی حاصل کی، اور پھر بڑے بڑے عہدوں پر یہ 2 بھائی ان کے، اور بعد میں اس طرح سے یہ 5 بھائی ماشاءاللہ سب بہت اچھے اچھے۔ اس پوری کہانی کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ایسے نہیں بن گیا تھا، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی تھیں، اور یہ قربانیاں جن لوگوں نے دی تھیں وہ کب کے چلے گئے۔ نئی نسل کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو بتانے والا بھی اب کوئی نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ ملک آئے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں، ہزاروں عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی تھیں، لاکھوں لوگ اپنے گھر بار پورے سامان کے ساتھ چھوڑ کے لٹے پٹے اس نئی مملکت میں آئے تھے۔ خدا را اس نئی مملکت کا خیال کیجیے، اور جس آگ کے دریا کو، جس خاک و خون سے گزر کے آپ کے آبا و اجداد یہاں آئے تھے، ان کا پاس رکھیے، اور اس ملک کو اپنی پناہ گاہ سمجھ کر اس کی حفاظت کیجیے، اس کو ترقی دیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے جائیے۔ اللہ حافظ۔